وعجل فرجه. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو. اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو. اس عالم غربت میں تمہیں جانے دوں کیسے، اس دشت مصیبت میں تمہیں جانے دوں کیسے، اس وقت قیامت میں تمہیں جانے دوں کیسے. اے لال جو تم اس نے بگا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو. اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو. کیا گزرے گی اس باپ کے دل پر نہیں سوچا، تم نے یہ میری جان علی اکبر نہیں سوچا. مر جاؤں گا میں تجھ سے بچھڑ کر نہیں سوچا، تم مجھ سے ضعیفی کا سا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو. اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو. دل روتا ہے نظروں سے اگر دور ہو بیٹا، کس طرح جدائی تیری منظور ہو بیٹا. تم ہی میری آنکھیں ہو میرا نور ہو بیٹا، مجھ سے میری آنکھوں کی ضیا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو. اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو. صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل. فاتحہ. ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الاولین والآخرین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، رحمۃ للعالمین، الملقب بطٰہٰ و یاسین.
مولانا مولا الثقلین سید الکونین امام القبلتین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر المیامین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ حیات مرسل اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولادت سے لے کر ظاہراً زندگی کے آخری لمحوں تک آپ حضرات کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ یہ اس سلسلے کی آخری مجلس ہے اور ہم سال در سال منزل بمنزل 9 ہجری تک کے واقعات آپ کو سنا چکے ہیں، اور آج 10ویں اور 11ویں ہجری وفات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس سے پہلے 10 ہجری میں ایک عظیم واقعہ رونما ہوا جس نے یہ طے کیا کہ نبی کے بعد زمام حکومت اسلامیہ کس کے پاس جانی ہے، کون رسول کے بعد اسلام کا ذمہ دار ہوگا۔ رسول آخری حج کے لیے نکلے اور اعلان کرا دیا گیا کہ رسول حج کے لیے جا رہے ہیں۔ علامہ امینی نے کتاب الغدیر میں جو تحریر فرمایا ہے کہ مدینے سے نکلتے وقت آپ کے ساتھ 1,24,000 افراد تھے، اور پھر بہت سے افراد مکے سے جڑے، بہت سے افراد یمن سے جڑے، تو تعداد 1,24,000 سے بہت زیادہ تھی۔ مکے سے جب آپ واپسی کے لیے بڑھ رہے تھے اور آپ اس وقت میدان غدیر میں پہنچے تو جبرائیل امین نازل ہوئے اور اللہ کی طرف سے آپ کو پیغام دیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دیجئے اس پیغام کو جو آپ کی طرف پہلے سے نازل کیا جا چکا ہے۔ اس کا مطلب ولایت علی کا پیغام غدیر کے دن نازل نہیں ہوا، نازل پہلے کیا جا چکا تھا، اعلان غدیر کے دن ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ارادے میں علی نبی کے بعد خلیفہ ہیں، یہ بات پہلے سے تھی، غدیر کے دن یہ پیغام نہیں پہنچا ہے۔ غدیر کے دن تو اعلان کیا گیا ہے، بنایا گیا ہے ظاہری طور سے کہ اب ہم جا رہے ہیں، اب ہمارے بعد علی ہیں۔ آپ جغرافیائی اعتبار سے اگر غدیر کو دیکھیں گے تو تقریباً 280 کلومیٹر دور غدیر سے مدینہ ہے، 220 کلومیٹر دور غدیر سے مکہ ہے، یعنی 200 کلومیٹر ادھر دور مدینہ ہے، 200 کلومیٹر ادھر دور مکہ ہے، درمیان میں غدیر ہے۔ جملے کو بدلوں، ایک طرف مکہ ہے، ایک طرف مدینہ ہے، بیچ میں غدیر ہے۔ مکہ ہے مرکز توحید، مدینہ ہے مرکز نبوت۔ اللہ نے غدیر کو درمیان میں بنایا مرکز ولایت، یہ بتانے کے لیے کہ جسے خدا تک جانا ہے اسے بھی علی کے پاس آنا پڑے گا، جسے نبی تک جانا ہے اسے بھی علی کے پاس آنا پڑے گا۔ یہ میدان غدیر ہے۔ جب میدان غدیر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سارے انتظامات کیے پہلے، مثلا خود میدان کا چناؤ، میدان کا انتخاب جو اللہ کی طرف سے ہوا، یہ انتظام ہے مولا کائنات کی ولایت کے سلسلے سے۔ دوسرا بڑا انتظام کیا کیا حضور اکرم نے، وہ سب کا سنا ہوا ہے۔ جو لوگ آگے بڑھ چکے تھے ان کو پیچھے بلایا، جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا، اور جو لوگ وہاں موجود تھے ان کو وہیں روکا۔ اس کے بعد علی کی ولایت کا اعلان کیا۔ اب محسوس کیجئے گا، جو گزر چکے تھے ان کو جانے دیتے، جو آنے والے تھے ان کو آنے دیتے، جو لوگ وہاں موجود تھے ان کے درمیان علی کی ولایت کا اعلان کر دیتے۔ یہ ہو سکتا تھا؟ نہیں ہو سکتا تھا، لیکن نبی نے کیا کیا؟ جو گزر چکے تھے ان کو پیچھے بلایا،
جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا اور جو موجود تھے ان کو وہیں روکا۔ اب اس کو اس طریقے سے سمجھیے کہ جو آگے بڑھ گئے تھے ان کو بھی وہاں بلایا جہاں علی ہیں، جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا وہاں آنے کا انتظار کیا جہاں علی ہیں۔ جب سب چیزیں علی پہ آ کے جمع ہو گئیں تب علی کی ولایت کا اعلان کر کے نبی نے بتایا کہ جو علی سے آگے بڑھ جائے وہ بھی اسلام سے خارج ہے، جو علی سے پیچھے رہ جائے وہ بھی اسلام سے باہر ہے۔ اسلام حقیقت میں اس جگہ کا نام ہے جہاں علی موجود ہو، نہ علی سے آگے بڑھنا ہے نہ علی کے پیچھے رہنا ہے، مرکز اعتدال پہ رہنا ہے جہاں علی ہیں۔ اس کو ایک اور دوسرے نظریے سے آپ سمجھ سکتے ہیں، جو آگے بڑھ گئے مطلب جو گزر گئے ہیں ان کا تعلق ماضی سے ہے، جو آنے والے ہیں ان کا تعلق مستقبل سے ہے، جو موجود ہیں ان کا تعلق حال سے ہے۔ کتنی قسمیں ہوتی ہیں زمانے کی؟ 3 ہیں، ماضی، حال، مستقبل، پاسٹ، پرزینٹ، فیوچر، یہی 3 زمانے ہوتے ہیں نا۔ جو گزر چکے تھے ان کا تعلق ماضی سے ہے، جو آنے والے ان کا تعلق مستقبل سے ہے، جو موجود ہے ان کا تعلق حال سے ہے۔ اس کا مطلب نبی نے علی کی ولایت کا اعلان کرنے سے پہلے تینوں زمانوں کو لا کے ایک جگہ جمع کر دیا، پھر علی کی ولایت کا اعلان کیا اور یہ بتایا دنیا والوں کو کہ علی بس آج والوں کا مولا نہیں ہے، علی کل بھی مولا تھا، علی کل بھی مولا رہے گا۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ توجہ فرما رہے ہیں نا؟ کتنی قسمیں ہوتی ہیں زمانے کی؟ 3 قسمیں، ماضی، حال، مستقبل۔ اس کو ایک دوسرے نظریے سے بھی آپ محسوس کر سکتے ہیں، پاسٹ، پرزینٹ، فیوچر۔ کتنی قسمیں زمانے کی؟ 3، ماضی، حال، مستقبل۔ یعنی زمانہ جب پھیلتا ہے تو 3 قسموں پہ تقسیم ہوتا ہے۔ توجہ دیجیے گا عزیزو، زمانہ جب پھیلے گا تو 3 قسموں پہ تقسیم ہوگا۔ اس کی کتنی قسمیں بن جائیں گی؟ 3 قسمیں، ماضی، حال، مستقبل۔ اور یہی زمانہ جب سمٹتا ہے تو 2 لفظوں میں سمٹ جاتا ہے، کل اور آج۔ اس کے علاوہ بتائیے کون سا لفظ ہے بیان کرنے کے لیے؟ کون سا لفظ ہے؟ کل اور آج۔ گزری ہوئی بات ہو رہی تب بھی کل کی بات ہے، آنے والی بات ہو رہی تب بھی کل کی بات ہے، اور اس وقت کی بات ہو رہی ہے تو آج کی بات ہے۔ اس کا مطلب زمانہ جب پھیلے گا تو 3 قسمیں بنیں گی، ماضی، حال، مستقبل۔ وہی زمانہ جب سمٹے گا تو 2 لفظ بنیں گے، کل اور آج۔ حسن اتفاق یہ ہے کہ تاریخ اسلام میں ہمیں یہ دونوں لفظ ملتے ہیں، کل بھی ملتا ہے، آج بھی ملتا ہے۔ نبی نے جب خیبر میں فرمایا تو فرمایا کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا۔ اور جب خدا نے فرمایا تو غدیر میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے دین مکمل کر دیا، آج نعمت تمام کر دی، آج میں تمہارے دین سے راضی ہو گیا۔ بات اس کے آگے کی ہے جو آنے جا رہی ہے۔ جب نبی نے کل کہا تو علی کو علم ملا، جب خدا نے آج کہا تو علی کو مولا بنایا گیا۔ دنیا علی سے بچ بچ کے کہاں بھاگے گی؟ اسلام کی کل میں بھی علی ہے، اسلام کی آج میں بھی علی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ نہ اسلام کا کل علی سے خالی ہے، نہ اسلام کا آج علی سے خالی۔ تیسرا انتظام، نبی نے بہت طویل و عریض خطبہ ارشاد فرمایا اور خطبے کے بعد پوچھا الستو اولا بکم من انفسکم، کیا میں تمہارا مولا نہیں ہوں؟ یعنی کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ حاکم نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا مولا نہیں ہوں؟ یعنی اس سوال کے عقب سے ایک اور سوال نکلتا ہے کہ نبی وہاں موجود لوگوں سے پوچھ رہے ہیں کہ میں تم میں سے کس کس کا مولا ہوں؟ اب نبی ہیں کس کس کے مولا؟ اللہ کے بعد جو بھی ہے سب کے مولا نبی ہیں، اس لیے کہ اللہ کے بعد ہیں، باقی ساری کائنات سے پہلے ہیں، تو نبی سب کے مولا ہیں۔ نبی پوچھ رہے کہ میں کس کا مولا ہوں؟ اب کتاب بتائے نہ بتائے، تاریخ بتائے نہ بتائے، روایت بتائے نہ بتائے، کچھ چیزیں منظر سے سمجھے جاتے ہیں۔ جب نبی نے پوچھا ہوگا میں کس کا مولا ہوں تو جس کے مولا نبی ہوں گے سب نے جواب دیا ہوگا کہ ہمارے مولا ہیں، ہمارے مولا ہیں۔
برابر میں سلمان کھڑے ہوں گے، بولے ہوں گے میرے مولا ہیں، بوذر نے دیکھا ہوگا، کہا ہوگا میرے مولا ہیں، 1,24,000 کے مجمع میں آواز گونجی ہوگی، ہمارے مولا ہیں، ہمارے مولا ہیں، ہمارے مولا ہیں۔ نبی نے پوچھا میں کس کا مولا ہوں؟ جبرائیل نے کہا ہوگا میرے مولا، میکائیل نے کہا ہوگا میرے مولا، اسرافیل نے کہا ہوگا میرے مولا، زمین سے آسمان تک صدا گونجی ہوگی ہمارے مولا۔ نبی نے پوچھا میں کس کا مولا؟ پردے کے اندر سے بیٹی کی آواز آئی ہوگی، بابا میرے بھی مولا ہے۔ بیٹی سے سنا ہوگا، ماؤں نے کہا ہوگا ہمارے مولا۔ توجہ فرمائی ہوگی آپ نے، نبی نے کیا پوچھا میں کس کا مولا ہوں؟ زمین سے لے کے آسمان تک، فرش سے لے کے عرش تک، لوح سے لے کے قلم تک، قلم سے لے کے کرسی تک، کرسی سے لے کے جنت تک، جنت سے لے کے کوثر تک، کوثر سے لے کے عدن تک، عدن سے لے کے خلد تک، خلد سے لے کے سلسبیل تک، سلسبیل سے لے کے ذرے تک، ذرے سے لے کر تارے تک، تارے سے لے کر سیارے تک، سیارے سے لے کر بحر تک، بحر سے لے کے شجر تک، شجر سے لے کے حجر تک، حجر سے لے کے سمندر تک، سمندر سے لے کر توبہ تک، توبہ سے لے کے کعبہ تک، کعبے سے لے کے اصحاب تک، اصحاب سے لے کے امہات تک۔ جب سب نے کہا ہوگا ہمارے مولا، ہمارے مولا، ہمارے مولا، نبی نے علی کو اٹھا کے کہا ہوگا جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ اور علی کی ولایت کا اعلان کر دیا گیا، علی دین و دنیا کے حاکم بن گئے۔ اب یہاں سے کس کی حکومت ہے؟ علی کی حکومت ہے۔ اور میں کیا عرض کر رہا ہوں، حکومت ملنے کے بعد بھی کتنے خضوع و خشوع کے ساتھ مولا رہے، کتنی انکساری کے ساتھ مولا رہے۔ اتنا بڑا انسان جس نے نبی نے اپنے کاندھوں پہ اٹھا کے کہا ہے کہ جس کا میں مولا اس کے علی مولا، اسے آسان نہ سمجھیے نبی کے کاندھوں پہ علی کا اٹھنا۔ نبی معلوم ہے کون ہے یہ؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اللہ کا حکم ہے کہ نبی کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ کر دینا، یہ نبی کی عظمت ہے، سوچنے کی بات ہے۔ اللہ کسی کو نبی کی آواز پہ آواز بلند نہیں کرنے دے رہا ہے، اور وہی نبی اپنے کاندھوں پہ علی کو بلند کر رہا ہے۔ کتنی بڑی عظمت ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ مگر اس کے باوجود بھی انکساری کیسی؟ ظاہری حکومت آپ کی۔ مولا علی نے دیکھا کہ خاتون ہے، اور خاتون اپنے سر پہ لکڑی کا گٹھر لے کے جا رہی ہے۔ اور میں نے پہلے بھی شاید کسی مجلس میں عرض کیا کہ کسی کو مشکل و پریشانی میں گھرا ہوا دیکھ کر جو آگے بڑھ جائے، نہ وہ علی ہو سکتے ہیں، نہ علی کے چاہنے والے ہو سکتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ آپ مشکل حل ہی کر دیجئے گا، پریشانی ختم ہی کر دیجئے گا، مگر رک کے پوچھ تو سکتے ہیں کہ کیوں پریشان ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو بتا کر ہی خود کو سکون میں محسوس کرے۔ مولا علی نے پوچھا کیا تیرے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے؟ اس نے کہا نہیں، میرا شوہر تو مولا علی کی طرف سے جنگ کرتا ہوا صفین میں شہید ہو گئے۔ علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ظاہری حکومت ہے اس وقت علی کے پاس، علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ علی نے وہ لکڑی کا گٹھر اپنے کاندھے پہ لیا، اس کے گھر تک اس کے ساتھ گئے۔ اب گھر پہنچے تو دیکھا کہ اس کے بچے رو رہے ہیں۔ حاکم وقت ہیں، پوری حکومت علی کے اختیار میں ہے، اور ایک غریب خاتون کے گھر میں علی بیٹھے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ بچے بھوکے ہیں، یا تو تم کھانا بنا لو میں بچوں کو بہلا لیتا ہوں، یا تم بچوں کو بہلاؤ میں کھانا بنا لیتا ہوں۔ علی غریب خاتون کے گھر میں بیٹھے ہوئے فرما رہے ہیں۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ تواضع اور انکساری کی کس بلندی پر علی تھے۔ حاکم ہے مگر نہ غرور ہے نہ تکبر ہے۔ اس کا مطلب کوئی کتنا بھی بڑا بن جائے اس کے اندر غرور اور تکبر نہیں آنا چاہیے، یہ سوچ کے نہیں آنا چاہیے کہ یہ بڑائی اور بزرگی ہمیں خدا نے دی ہے، اور جس نے دی ہے وہ واپس لے بھی سکتا ہے۔ ایک فقیر بادشاہ کے دربار میں پہنچا، سوال کیا فقیر سے، بادشاہ نے کہا کہ تم میرے سوال کا جواب دے دو، اگر جواب نہیں دیا تو تمہیں قتل کر دوں گا۔ کیا سوال ہے؟
کہ سوال یہ ہے کہ اللہ کرتا کیا ہے، اللہ کیا کرتا ہے؟ اب ایسا سوال کسی سے آپ کیجئے گا کہ اللہ کیا کرتا ہے تو اس کا جواب کیا دے پائے گا کوئی؟ کیا کرتا ہے اللہ؟ فقیر کو ڈر ستا رہا ہے کہ نہیں جواب دیا تو مارا جاؤں گا، قتل کر دیا جاؤں گا۔ فقیر نکلا بادشاہ کے دربار سے منہ جھکائے ہوئے، اداس، مایوس، پریشان، مضطرب۔ بہلول کھڑے تھے، بہلول نے دیکھ لیا، پوچھا بادشاہ کے دربار سے آ رہے ہو پھر بھی سر جھکا ہوا ہے؟ نعمتوں کی بارش ہونی چاہیے تھی۔ فقیر نے کہا نعمتوں کی بارش؟ بادشاہ نے گلے میں سوال کا توق ڈال دیا ہے، اگر نہیں جواب دوں گا تو مارا جاؤں گا۔ تو کیا سوال ہے؟ کہ سوال یہ ہے کہ بادشاہ نے پوچھا کہ اللہ کیا کرتا ہے، کل جواب دینا ہے۔ بہلول نے کہا ہم جواب دیں گے کہ اللہ کیا کرتا ہے۔ کہ سوچ لو قتل ہونے کی منزل میں بات ہے۔ کہا کہ ہاں کوئی بات نہیں، نہیں جواب دے پائیں گے قتل ہو جائیں گے، جواب دیں گے ہم کل۔ کل جب تم جانا بادشاہ کے دربار میں تو ہمیں ساتھ لے کے چلنا۔ آگے آگے فقیر، بادشاہ نے پوچھا سوال کا جواب مل گیا؟ کہا کہ ہاں پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ وہ بہلول پیچھے پیچھے دربار میں داخل ہوئے۔ بادشاہ سمجھ گیا بہلول کو دیکھتے کہ یہی جواب دیں گے۔ کہ بہلول پتہ ہے سزا کیا ہے جواب نہ دینے کی؟ کہا کہ ہاں پتہ ہے، قتل کر دیے جائیں گے۔ کہا تو دو جواب۔ کیسے تھوڑی دیں گے جواب، آپ تخت سے نیچے اتریے۔ بادشاہ کو تخت سے نیچے اتارا، فقیر سے کہا تو تخت پہ بیٹھ جا۔ فقیر کو تخت پہ بٹھا دیا۔ کہ اب دو جواب، کبھی ایسے تھوڑی ملے گا جواب، اپنا تاج اتاریے۔ بادشاہ کا تاج اتارا، فقیر کو پہنایا، فقیر کی دستار اتاری، بادشاہ کو پہنائی۔ کہ اب دو جواب، کہ ایسے تھوڑی ملے گا، آپ اپنی زرہ اتاریے۔ فقیر سے کہا اپنی گدڑی اتاریے۔ فقیر نے اپنی گدڑی بادشاہ کو دی، بادشاہ نے اپنی زرہ فقیر کو دی۔ بادشاہ نے پوچھا اب دو جواب؟ کہ یہی تو جواب ہے، اگر تجھے ابھی تک پتہ ہی نہیں چلا کہ یہی جواب ہے تو بادشاہ کیوں بن کے بیٹھا ہے؟ یہی تو جواب ہے کہ اللہ یہی کرتا ہے، کب کس بادشاہ کو فقیر بنا دیتا ہے، کب کس فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ یہی کرتا ہے اللہ، تو اس لیے انسان کو کبھی بھی تکبر اور غرور نہیں کرنا چاہیے۔ سب کچھ اللہ نے دیا ہے، ساری نعمتیں اللہ نے دی ہیں، ہر نعمت سے اللہ نے نوازا ہے۔ جو اللہ نعمتیں دے رہا ہے، نعمتیں عطا کر رہا ہے، وہ نعمتیں لے بھی سکتا ہے، واپس چھین بھی سکتا ہے۔ تو جب عروج پہ انسان جائے، بلندی پر جائے تو ڈرتا رہے، اس لیے کہ بلندی پہ جا کر گرے گا تو چوٹ بہت زیادہ آئے گی۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے، کبھی غرور نہیں کرنا چاہیے، کبھی تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ خضوع و خشوع اہل بیت علیہ السلام کا ایسا کہ سجدے میں سر رکھتے تھے تو کانپتے تھے، ایسا لگتا تھا کہ جیسے جان جا رہی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری میں مولا کائنات کی ولایت اور ان کی خلافت کا اعلان فرمایا، اور یہ فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے۔ 11ویں ہجری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ 28 صفر آپ کی تاریخ وفات، دنیا سے جا رہے ہیں۔ شہزادی سرہانے بیٹھی ہیں، رو رہی ہیں، تڑپ رہی ہیں۔ بڑا عظیم درد اور غم کا دن تھا زہرا کے لیے کہ باپ کا سایہ اٹھ رہا ہے اور باپ دنیا سے جا رہا ہے۔ لیکن میں دست ادب جوڑ کے شہزادی کی بارگاہ میں عرض کروں گا، شہزادی بڑی خوش نصیب ہیں آپ کے باپ کا جنازہ سامنے رکھا ہے، آپ رو رہی ہیں لیکن کوئی آپ کو تماچے نہیں مار رہا ہے۔ ہائے رے کربلا، سکینہ جب بھی باپ کو یاد کرتی تھی تماچے لگتے تھے۔ کربلا سے لے کر کوفہ، کوفہ سے لے کر شام تک سکینہ تماچے کھاتے کھاتے گئی ہے۔ شہزادی کے سامنے بابا کا جنازہ ہے مگر کٹا ہوا سر نہیں ہے، سکینہ نے تو کٹا ہوا سر دیکھا ہے۔ کیسے کٹا ہوا سر دیکھا؟ شام کے دربار میں اسیر بندھے ہوئے رسیوں میں کھڑے ہیں، یزید نے دیکھا کہ ایک چھوٹی سی بچی ہے، ایک پیر اٹھا رہی ہے، ایک پیر رکھ رہی ہے، ایک پیر اٹھا رہی ہے، ایک پیر رکھ رہی ہے۔ یزید نے پوچھا کہ ایک پیر اٹھا کیوں رہے، ایک پیر رکھ کیوں رہی ہو؟ سکینہ نے جواب دیا تجھے دکھائی نہیں دے رہا ہے، ایک رسن ہے، اتنے سارے گلے ہیں اور سب کے قد مجھ سے بڑے ہیں،
جب بھی وہ اٹھتے ہیں میرا گلا کھچنے لگتا ہے تو میرا پیر زمین سے اٹھ جاتا ہے۔ یزید نے رسی کھلوائی، کسی نے یزید کو خبر دی کہ یہی وہ بچی ہے جس سے حسین بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ اب یزید نے معلوم ہے کیا کیا؟ پوچھا اپنے باپ سے ملو گی؟ سکینہ تڑپ گئی، میرے بابا تو کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے ہیں، میں ان سے کیسے مل سکتی ہوں؟ یزید نے تشت نکالا، تشت سے جیسے ہی کپڑا ہٹایا سکینہ اپنے بابا کا کٹا ہوا سر دیکھتی رہی، خون آلود چہرہ۔ سکینہ چیخ کے بولی ہائے یہ تو میرا بابا ہے، اور یہ کہہ کہ سکینہ نے چاہا کہ حسین کے سر سے لپٹ جائے، مگر درمیان میں شمر ملعون آ گیا۔ شمر آ کے کیا کہتا ہے معلوم ہے نا؟ کہ ایسے نہیں ملنا، تمہارے بابا تم سے بہت محبت کرتے تھے، امتحان دینا پڑے گا محبت کا، ہم تو تب جانے کہ تم آواز دو اور تمہارے باپ کا کٹا ہوا سر تمہارے دامن میں آ جائے۔ بس سکینہ نے یہ سنا اور سکینہ دربار کی زمین پر بیٹھی اپنا جلا ہوا دامن اٹھایا اور جلا ہوا دامن اٹھا کے کہتی ہے بابا دشمن کے دربار میں باپ بیٹی کی محبت کا امتحان ہے، بابا کہیں آپ کی بیٹی شرمندہ نہ ہو جائے۔ یہ کہا سکینہ نے، ادھر حسین کا کٹا ہوا سر اٹھا۔ تاریخ کی نگاہوں نے ایسا منظر کبھی نہ دیکھا تھا جیسے شام کے دربار میں دیکھا۔ کٹا ہوا سر اٹھا، سکینہ کیا غوش میں آیا۔ اب سکینہ باپ کے سر کو دیکھ کے بین کر رہی ہے، بابا آنکھیں کھول کے دیکھیے بابا، آپ کی بیٹی پر کتنے ستم ہوئے ہیں بابا۔ حسین کی آنکھیں نہیں کھلی۔ بابا آنکھیں کھول کے پوچھئے تو صحیح، اپنے لال سجاد سے پوچھ لیجئے، اپنی بہن ہماری پھوپھی زینب سے پوچھ لیجئے۔ بابا میں نے کربلا سے شام تک انہیں پریشان نہیں کیا ہے بابا جب بھی تماشے لگتے تھے بابا آپ کا نام لے کے روتی تھی بابا چچا کا نام لے کے روتی تھی بابا۔ حسین کی آنکھیں نہیں کھلی۔ اچانک معلوم ہے سکینہ کیا کہتی ہے؟ بابا آنکھیں کھول کے اتنا تو دیکھ لیجئے کہ باپ بیٹی کی قسمت کتنی ملتی ہے بابا آپ کے رخسار بھی خون سے رنگین ہیں بابا، میرے رخسار بھی خون سے رنگین ہے بابا، فرق بس اتنا ہے کہ آپ کے رخسار شمر کے خنجر سے رنگین ہوئے، میرے رخسار شمر کے تماچوں سے رنگین ہو گئے۔ سکینہ نے اپنے رخسار بابا کے رخسار پہ رکھ لیے۔ بابا کتنی قسمت ملتی ہے باپ اور بیٹی کی بابا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسلیما لأمره۔ ماتم حسین۔ یا حسین جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے مارا، ہر تماچے پہ سکینہ نے، ہر تماچے پہ سکینہ نے پکارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے مارا، مجھے بالوں سے پکڑ کر ہے تماچے مارے، مجھے بالوں سے پکڑ کر ہے تماچے مارے، میں نے سر شمر سے مانگا جو تمہارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا،
وہ جو در آپ نے تحفے میں مجھے بخشے تھے، وہ جو در آپ نے تحفے میں مجھے بخشے تھے، ان کو بے دردی سے ظالم نے اتارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے ہے مارا، ساتھ رہواروں کے دوڑایا گیا ہے مجھ کو، ساتھ رہواروں کے دوڑایا گیا ہے مجھ کو، چور زخموں سے بدن میرا ہے سارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا، نوکے نیزہ پہ اسے دیکھوں تو دیکھوں کیسے، نوکے نیزہ پہ اسے دیکھوں تو دیکھوں کیسے، میرا اصغر تھا مجھے جان سے پیارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، سینا 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 سینا۔ ہم مومنین متھا کی جانب سے اور انتظام ماتم امام علی ابن موسیٰ رضا متھا کی جانب سے آغا جناب جعفر علی رضوی صاحب کے تہہ دل سے ممنون اور شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنی خاص انداز سے خطابت کو انجام دیا۔ ہم دعا گو ہیں کہ بی بی فاطمہ زہرا اس کا بدل ان کو بہتر سے بہتر کر ان کو دے، اور ہم دعا گو ہیں کہ آغا صحیح سلامتی کے ساتھ اپنے وطن پہنچیں اور اپنے اہل و عیال سے ملیں۔ بتوجہ زیارت۔ السلام علیکم عبد اللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم سیدہ زینب، السلام علیکم ابو الفضل ابا جمیعاً شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم مولایا غریب الغرباء، السلام علیکم معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم شمش الشموس، السلام علیکم نیس النفوس، السلام علیکم سلطان ابو الحسن یا علی ابن موسیٰ رضا، سیدی رزق اللہ فی الدنیا زیارتکم وفی الآخرۃ شفاعتکم، الصلاۃ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولایا صاحب العصر والزمان، علمان علمان علمان، السلام علیکم شریک القرآن، السلام علیکم امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجک وسع اللہ مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیاً وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین، صلوات اللہ۔